آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں چکوال کے حوالے سے ایک انتہائی منفرد اور انوکھی چیز، جو نہ صرف یہ کہ ایک بہت بہترین بزنس آئیڈیا ہے، بلکہ اس کی تفصیلات آپ کو یقیناً حیران کر کے رکھ دیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لائف سٹاک اور خصوصاً بکریاں پالنے کے کاروبار میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ چکوال میں بکریوں کا یہی کاروبار تقریباً صفر کے برابر ہونے والے رننگ اخراجات کے ساتھ انتہائی شاندار طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے پروفٹ مارجن ناقابل یقین حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تہاڈا جناب بکریاں دا اجڑ ہے جی ساڈا جی اچھا تے تسی اتنی دور پنڈ تو اتنی دور انہاں پہاڑاں وچ انہاں جنگلاں وچ لے کے آندے ہو؟ جی ڈیلی آندے ہو؟ ڈیلی آنے اچھا جی اچھا 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 ڈیلی تے ٹوٹل ماشاءاللہ ساری ملا کے کتنی بکری ہونی ہے؟ یہ ٹوٹل ملا کے ساتھ تقریباً 100 کے قریب ہونے اچھا 100 بکری بھیڑ بھی ہے بھیڑاں بکریاں ملا کے جی یہ دیکھیں جی چکوال کے پہاڑی جنگلوں میں آزاد گھومتے بکریوں کے کافی بڑے بڑے ریوڑ۔ اچھا دوسرا اتنے انہاں بکریاں تے کوئی جانور بھی حملہ کردے ہیں؟ کردا جی اچھا گدڑ حملہ کردا جی گدڑ کردے گدڑ حملہ ٹھیک کردا ہے اور کوئی چیز نہیں حملہ کرتی تے او مطلب تسی نال بھی ہو تے حملہ کر دیندے کردا ہے ڈردا نہیں ہے ڈردا نہیں تے مار دیندے مار دینا اچھا جی ساڈے اکھاں دے سامنے بھی مار دینا اچھا جی یہاں پہ لوگوں کا جو دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کا بنیادی پیشہ جو ہے وہ زیادہ انحصار ان کا انہی جانوروں پر اور اپنے ریوڑوں پر ہوتا ہے۔ سیزن ناندا اون تے ہی ہونا کہ جڑا مہینہ پچھلا گزرا نے سیزن بن جاندیاں ٹھیک ہے تے اگر تقریباً 6 مہینے بعد اچھا اے دسو کہ اگر 50 تو 100 بکریاں دا تواڈے کول اجڑ ہے تے تہاڈا سال ٹھیک گزر سکتا ہے اتنی بکریاں دے نال اخراجات ٹھیک گزر سکتا بہترین گزر سکتا بہترین ہے گزر کوئی سکتا کام کسی دی نوکری کرن دی کوئی ضرورت کوئی نہیں ضرورت نہیں سر اچھا کوئی ضرورت اچھا اتنے اس طرح انہاں دا خرچہ بھی میں دیکھ رہا انہاں نوں پالن دا جڑا بڑا بڑا شہراں خرچہ ہوندا ہے ونڈا پاؤ کھل پاؤ اتنے اس طرح اساں سارے ہونا بس علاج پلائی دی لانگی شانگی لے جانے ہاں وہی نا مطلب خرچہ دے خرچہ 1 روپیہ بھی کوئی نہیں ساڑی مفلی بہوں ہونی بہت سا گھر دا بہوں ہو جانا اچھا جی اچھا اچھا زیادہ تر اسی وہ استعمال کرتے ہے یہاں پہ سب سے بڑا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کے جو یہ بکریوں کے ریوڑ یا جو بھی جانور یہ پالتے ہیں ان کے اخراجات ان کو چارے کے اور اس قسم کے بہت سے اخراجات جو ہیں وہ ان کو آپ یوں سمجھیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ان کو یہ اخراجات آتے ہیں اور اس کی جس کی وجہ سے ان کی جو جانور پالنے میں جو ریشو ہے پروفٹ کی وہ ان کی کافی بڑھ جاتی ہے صرف اور صرف ان سینکڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی قدرتی چراگاہوں کی وجہ سے۔ ہیں سر مکس نسل ہے اچھا جی چھوٹیاں بڑیاں اور دوگے میلے آئیں جوڑے میلے تے ویریاں اچھا میلے والی بھی ہیں میلے وہ والے جڑی بھی بکری ڈانس کر دی جی وہ میلے والیاں بھی وچ ہیں مکس ہیں ٹھیک ہے تے وہ بیتل بھی ہیں اچھا 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 سنگھ تو بغیر بھی ہیں اچھا جی اچھا اچھا تے انہاں دی فل بکری دی کی قیمت ہے جڑی اگر فل وڈی بکری ہے تے وہ سارے ہونا بھائی ایک تو چھڑی ہونی نا ہاں ایک ہاں وکی ہونی ٹھیک ہے ایک میلے آئی ہونی ٹھیک ہے مختلف ریٹ ہیں بالکل ٹھیک ہے میلے آئی تے تو بہت زیادہ ریٹ ہونا اچھا تے وکی بھی بکری جیڑی کو پینتی 40,000 دی اچھا 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 ٹھیک ایک ہے بکری کتنے سال ایک بچے کتنے دیندی ہے یہ سال ایک دفعہ ہی بچہ ایک دفعہ بچہ ایک بچہ دیندی ہے ایک دے دینی دو تین بھی دے دینی اچھا ماشاءاللہ تین بھی دیندی ہے لیکن یہ جنگل وچ بہن والی دو تو زیادہ نہیں دینی ٹھیک ٹھیک مشکل ہونی ہیں ٹھیک اچھا یہ جنگل وچ پھرن دی وجہ تو اتنی دیکھو کون اس پورے پہاڑ تے بڑی دور دور تک تہاڈی ساری بکری ماشاءاللہ پھیلی ہوئی ہے جی تے ایتھے دی ہر قسم دی جڑی بوٹی کھاندی ہے اس دی وجہ تو انہاں نوں بیماری اور ہر چیز تو محفوظ رہندی ہونگی بیماری بھی سارا آ جاتی ٹھیک ہے بیماری بھی لیکن باقی ڈنگراں دے مقابلے وچ کم جڑی شہراں وچ نہیں ہے جی کم انہاں دے مقابلے وچ کم ہیں شہراں دے کم اساں خود بھی بیماری گھٹ آندی ہاں شہراں نہیں بیماری ماشاءاللہ زیادہ نہیں ہاں بہت ساڈا کھانا تو سب کیا بالکل دیسی ماحول ہے دیسی ماحول تے انہاں دے کوئی سیزن ہے بچے دین دا خاص تو ان میں سے جو ریوڑ ہیں وہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ صبح صبح اپنے گھروں سے دور دراز گاؤں سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ پھر اپنے طور پہ ان جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں اور شام تک چر کے اور یا پھر بہت ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک آدھا بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کو دن بھر وہ آرام بھی کرتا ہے اور یہ ان کو ان چراگاہوں میں گھومنے پھرنے دیتے ہیں۔ کیسا کام ہے ماشاءاللہ بڑی بڑی سنت تے ہے ہی سارے نبیوں نے ماشاءاللہ بکریاں چرائیاں نے
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਇਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, बैंक में थोड़े पैसे बहुत, रखे हुए हाँ। हैं, कमेटी पाई हुई है। जिस तरह थोड़ी जरूरत बने वो बंदा एक हाथ बेच के चला लेना हाँ हाँ हाँ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ हाँ, मजबूरी जड़ी पाबंदी बड़ी सख्त पाबंदी है, बड़ी हर हाल च इन्हां नूं ले रोज के आना आना, पैना चाहे ईद है चाहे बारिश है। जो आज भी भी है। देखो ना इतनी बारिश जो हुई भी तो- है अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आना पैना बिल्कुल आना पैना ठीक 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 ठीक। एक चीज़ यहाँ पे बतानी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इन बकरियों की या यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की अगर आप गोश्त की क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत बहुत कमाल का गोश्त होता है। इसकी लज़्ज़त, बल्कि बाज़ जगह तो ये कहा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके का जानवर है उसकी जो लज़्ज़त है वो आप कह सकते हैं कि शायद दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। और ये इतने ताकतवर और सेहतमंद होते हैं कि इन इलाकों में जानवरों में जो बीमारियां हैं उनका तनासब भी तकरीबन दूसरों इलाकों के मुकाबले में वो ना होने के बराबर है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਚਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ? ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ और वैसे इकट्ठियां बकरियां नहीं बेचते हो, बतांदे हो सिर्फ ये बकरी बेच? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ अच्छा, बकरी नहीं बेच। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हाँ हाँ हाँ। ਇਹ ये बकरियां ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ अच्छा अच्छा ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ अच्छा अच्छा, पानी होए ते ठीक बन जांदे। ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਨਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਨਰ ਦੇ ਉਹ ਬਈ ਨਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9-10 ਹੈ ਅੱਛਾ, 9-10 ਨਰ ਸੀ? ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ठीक 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 ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਸਾਨੀਆਂ ठीक। देखें तो अब ये इन्होंने बाकायदा ये जो इनके मुस्तकिल किस्म के, आप कह सकते हैं कि इनके एक मुस्तकिल किस्म के रास्ते हैं जहाँ पे ये आना जाना इनका रोज़ का मामूल होता है। ਸਖਤ ਬਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਖਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਗਰਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਛਾਣੀ ਕੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 5-7 ਵਾਲਾਂ 2-4 ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਪਵੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ, ये अगर अकेले हो तो बात वो पीछे जो मर भी बन जाते ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। नहीं जा सकते ਹਾਂ, सख्त ड्यूटी ਸਖਤ ਵੀ। इंशाल्लाह ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਭੇੜੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, फिर पहले होता ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? सारा नजर ना ही देखना तो पता चलता ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਕਾਫੀ वो ਦੂਰ। छोटे भेड़ का बच्चा छोटा का ले आना नाल ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ? हाँ नवा ਅੱਛਾ, इस रास्ते ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? पहली दफा ले गए अच्छा, वो शोर मचा रहे वो मुसलसल। परेशान है मार ही वजह से अच्छा 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 अच्छा, 1-2 दिन वो शोर मचाएगा, शोर मचा से अपने आप ਨੂੰ अनजाना फील करेगा, हाँ, महसूस अनजाना। करेगा। लोगों को भी इस सिलसिले में एक तरगीब भी मिली होगी और मिलनी भी चाहिए। अगर इस पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लेवल के लोग भी यहाँ पे, आप कई किलोमीटर, कई वसी और बड़ी बड़ी आप चरागाहें जो हैं वो यहाँ पे आपको इस तरह की जो है फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं, जिनमें से काफ़ी सारे सरकारी जंगलात भी हैं। इस तरह का एक इंतहाई आला सतह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चकवाल की खूबसूरती, चकवाल के जंगल, उनमें फिरते हुए ये जानवर और लोगों का ये जो एक अंदाज़ कारोबार है, ये इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के ऊपर शिफ्ट करें। बल्कि डे वन से हमारा बुनियादी तौर पे हमारा जो पाकिस्तान है ये है ही एक एग्रीकल्चर मुल्क, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन चीज़ों की। हमारे पास हज़ारों लाखों एकड़ इस तरह की जगह खाली पड़ी हुई हैं, बजाय ये कि इन जगहों पे हम सीमेंट के प्लांट लगाएं और इन खूबसूरतियों को निस्तो नाबूद करें, जो कि चकवाल के साथ एक जुल्म की तरह बढ़ता जा रहा है। और इतने इससे ज़्यादा खूबसूरत पहाड़, सैकड़ों मरबा मील पहाड़, उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। ना सिर्फ उस पर पाबंदी लगाई जाए, बल्कि लोग इस तरफ राग़ब हों, इस किस्म के मवेशी। और ये अगर आप एक अगर रेवड़ की बात करें तो ये रेवड़ कई लाखों के हैं, और इससे बड़ी वसी आमदन होती है। यानी एक आदमी जो है वो यहाँ पे इन गाँव में एक आदमी वो इतने वसी पैमाने पे अपना अखराजात और अपने ख़र्चे और तमाम चीज़ें कर सकता है। लेकिन ज़रूरत यह है कि इनको गवर्नमेंट इनकी तरगीब दे और इन चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाए, बजाय इसके कि इंडस्ट्री, ऐसे एग्रीकल्चर इलाकों में जहाँ इंडस्ट्री लगा के उनका सत्यानाश कर दिया जाता है, वहाँ पे अच्छे कारोबारी और यही इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं ये इस तरफ राग़ब हों। और अगर आप इनका प्रॉफिट मार्जिन चेक करें तो किसी दिन मैं इंशाल्लाह उस पर ब्लॉग करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे
کہ ایک سال میں ان کا ٹرن اوور کیا ہے اور ان کے اخراجات جو کہ اس چکوال کے ان بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ لوگ تو کیونکہ گاؤں کے لوگ ہیں زیادہ بزنس کے نقطہ نظر سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کا خرچہ چلانا ہے اور ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اور ہر بندے نے اس طرح کے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ایز اے بزنس اسٹڈی بھی لیں تو یقیناً آپ اس میں حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنے بڑے بزنس ہیں, یہ کتنے بینیفیشری ہیں اور یہ اصل پاکستان کی بیک بون بھی ہیں. سینکڑوں میل پر پھیلے ہوئے جنگلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی خوبصورتیاں کئی جگہ سے, بالخصوص اگر ہم سیدن شاہ تحصیل کی بات کریں, کلر کہر تحصیل کی بات کریں تو وہاں تو ملیا میٹ ہو چکا ہے. اور آپ اگر وہاں پہ احساس رکھتے ہیں تو آپ اگر اس میں سے کسی ایک ایریے میں چلے جائیں تو آپ کا دل جو ہے وہ دہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا بنا دیا گیا. بالکل آپ ایسا سمجھیں جیسے آپ یہ ایک انتہائی خوبصورت علاقہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ سال بعد 2-3 سال بعد یہاں آئیں اور یہاں پہ آپ کو چٹیل میدان نظر آئیں اور یہ پہاڑ ختم ہو چکے ہیں اور جنگلی آگ ختم ہو چکی ہے. تو یہ اس طرح میلوں میل کے علاقوں میں ان کو ختم کر دیا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ اور کسی نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ.